بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے میرے لیکچر کا جو عنوان ہے وہ ہے کردار سازی، یعنی کہ شخصیت سازی بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. کردار سازی بہت اہمیت کا حامل ایک ایسا ورڈ ہے جو اپنے اندر کئی وسعت رکھتا ہے. کردار سازی کو کے عنوان کو چوز کرنے کا جو میرا مقصد رہا ہے وہ بنیادی مقصد یہ دیکھا ہے کہ بچے آج کل اسکول کے اندر تعلیم ضرور حاصل کر رہے ہیں پر تربیت حاصل نہیں کر پا رہے ہیں، اور تربیت کے اندر کردار کا بڑا مدخل ہوتا ہے. کوئی بھی بچہ میں نے دیکھا ہے، خاص کر اب تو اچھے اس کراچی کے میں نے پوش علاقوں میں اسکولوں کو دیکھا کہ بچے میٹرک کے اندر ہیں، 9th کے اندر ہیں، اچھی تعلیم لے رہے ہیں، ماں باپ پیسہ خرچ کر رہا ہے، بچوں کو اسکول کے اندر ٹیچر پڑھا رہا ہے. مگر آپ یقین کریں کہ یہ دیکھ کر بڑی تکلیف اور دکھ کی بات ہوئی کہ بچوں کا جب اسکول سے باہر نکلتے ہیں تو ان کی زبان، ان کا انداز نہایت ہی ایبیوس لینگویج، نہایت ہی سلنگ زبان، مطلب ایسے اچھے گھرانے کے بچے ماں بہن کرتے ہوئے نظر آئیں. مجھے بہت ہی افسوس اور تکلیف کی بات رہی ہے یہ میرے لیے کہ یہ اتنے اچھے فیملی سے بلونگ کرنے والے بچے، پڑھنے والے بچے، نمبر لینے والے بچے، اور اس زبان کے اندر بات کر رہے ہیں. تو یہ بنیادی وجہ تھی کہ میں نے اس سبجیکٹ کو چوز کیا ہے. جہاں تک رہا کردار سازی کا تعلق، میں نہیں سمجھ سکتا بیٹا کہ آدمی کیریکٹر کے بغیر کمپلیٹ ہوتا ہے. آپ اس کو انگلش میں کیریکٹر بلڈنگ بھی کہہ سکتے ہیں. دوسری بات بیٹا، آپ لوگوں کے لیے، میں آپ لوگوں کے لیے یہ آج یہ سیمینار کا انعقاد کریں اور آپ لوگ سنیں اور سمجھیں اس کو، اور جو چیز جو بھی ذہن میں بات آتی ہے اس کو مجھ سے پوچھیے گا. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ آدمی کی پیدائش 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ جب وہ پیدا ہوتا ہے، اور ایک وہ جس دن وہ ارادہ کرتا ہے کہ اس کو کچھ سیکھنا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اس پروگرام کے اندر، اور آپ لوگوں کو سلام اس لیے کروں گا کہ اپنی تمام کھیل کی ایکٹیویٹیز چھوڑ کر آپ لوگ صرف یہاں آئیں. اور اس جذبے میں ایک جذبہ تھا کہ آپ لوگوں نے یہ صرف، اور یہ وہی آدمی آگے بڑھتا ہے، وہی آدمی سیکھتا ہے جس میں جذبہ ہوتا ہے. بیٹا مین چیز آپ کے اندر، آپ پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، اور اگر پڑھنے اور لکھنے کے اندر اگر آپ کے اندر اس کی طور طریقہ اور تمیز نہ ہو تو پڑھائی لکھائی بیکار ہو جاتی ہے. کیریکٹر بلڈنگ کے اندر بیٹا 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں: آپ کا اخلاق، آپ کا برداشت، اور آپ کے معاملات. ٹھیک ہے نا بیٹا؟ کیریکٹر نہیں بنتا ان کے بغیر. کردار کے اندر آپ کا اخلاق کے اندر سب سے پہلا حق جو ہے نا آپ کے ماں اور باپ کا ہے بیٹا. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ لوگ سب مسلمان ہو، اللہ کو مانتے ہو، اللہ کی کتاب کو مانتے ہو. ٹھیک ہے نا بیٹا؟ اللہ کی کتاب قرآن پاک ہے. آپ لوگ بہت سی بری باتوں سے بچتے ہو، کر سکتے ہو مگر بچتے ہو. بہت سے اچھی چیز کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو. اسی طرح کیوں کرتے ہو؟ مین چیز یہ کہ آپ کو اللہ کا فرمان ہے جو قرآن پاک میں آیا ہے. اسی طرح قرآن پاک میں واضح طور پہ ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے بندوں سے کہ اگر تمہارے ماں باپ ظلم بھی کریں تو اف نہ کرو بیٹا. ظلم کیا ہوتا ہے؟ ظلم وہ ہے کہ آپ کے ماں باپ آپ کو دھوپ میں رکھیں، آپ کے ماں باپ آپ کو کھانا نہ دیں، آپ کو کپڑا نہ دیں، دھوپ میں بٹھا کر ماریں، اور اس کے بعد آپ کو مطلب آپ اگر گر کے بیہوش ہو جاتے ہو اور اٹھتے ہو، پانی ڈالتے ہیں اور پھر اٹھاتے ہیں اور پھر مارتے ہیں، تو اس کے بعد بھی حکم یہ ہے کہ ظلم اف نہ کرو. اف مطلب یہ ظلم ہوتا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اف نہ کرو اگر ماں باپ ظلم کریں. یہ حق ہے بیٹا ماں باپ کا. مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ماں باپ نے پیسے نہیں دیے، ماں باپ کے سامنے کپڑے کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ماں باپ کو کچھ سامنے نہیں کھڑے ہوتے تو پیچھے جا کے چھوٹے بہن بھائیوں سے شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں. بیٹا یہ چیزیں ختم کریں. آپ کا یہ کہ جب تک یہ چیز نہیں ہوگی کیریکٹر بلڈنگ نہیں کر سکتے. آپ اپنے گھر میں سب سے پہلے ادب اپنے ماں اور باپ کا کریں. ماں باپ کا بڑا حق ہے بیٹا. اگر آپ اپنے
ماں سے پوچھیں کہ جب آپ کو پیدا کرنے کے بعد جو تکلیفیں اس نے گزاری ہیں، جو وقت اس نے گزارا ہے، تصور کرو کہ آپ وہ لوگ سو رہے ہیں اور آپ نے اس وقت آپ نے بستر پہ پیشاب کر دیا اور آدھی رات کو وہ عورت اٹھ کر آپ کا صرف پیشاب اور کود ہو رہی ہے. کیوں؟ صرف اولاد ہیں آپ اس کی. دوسری بات یہ، اب آپ کی خدمت کرتے آئے، آپ چھوٹے تھے، آپ کے باپ نے آپ کو کس طرح پالا. جب آپ چھوٹے تھے گودوں میں لے کر جانا، بیمار ہوئے آپ کو دوائیاں دلانا، آپ کی بھوک کا، آپ کے پیاس کا، اپنے بھوک اور پیاس پہ فوقیت دے کر آپ لوگوں کی پرورش کری. صرف کہنے کا مقصد یہ کہ جس طرح انہوں نے وقت آپ کے ساتھ آپ کے اوپر ایکسپینڈ کرا ہے، اسی انداز میں اب آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کو کس طرح اس کا رپلائی دیتے ہیں. بیٹا ماں باپ کا کیا جو پرورش کا جو ایک رات کا حق ہے وہ آپ ادا نہیں کر سکتے. وہ تو قیامت تک ادا نہیں کر سکتے، مگر اس کو ادا کرنے کی کوشش ضرور کریں جب تک زندہ رہیں. یہ میں آپ کو ایک سب سے بڑی نصیحت کروں گا. دوسرا، ماں باپ کے بعد جو کسی کا حق ہوتا ہے وہ ہوتا ہے استاد کا. انفارچونیٹلی میں یہ دیکھ رہا ہوں آج کل اچھے اسکولوں میں استاد کے ساتھ جو بیہیویئر اسٹوڈنٹ کا ہونا چاہیے وہ قطعاً نہیں ہے. ابے اور تبے کر کے آج کے استادوں کے ساتھ بات کی جا رہی ہے. بچہ میٹرک میں اور 9th میں آتا نہیں، وہ سمجھتا ہے شاید میں بہت بڑا ہو گیا، اور استاد کی عزت کو بالکل جو ہے وہ خاطر میں نہیں لے کر آتا ہے. بیٹا یاد رکھیے گا کہ ایک بہت بڑے مفکر، مطلب جو بابائے فلسفہ ہیں، وہ ہیں سقراط. سقراط نے کتنی اچھی بات فرمائی تھی. صرف استاد کے لیے وہ بولتا ہے کہ استاد وہ ہے، ماں باپ ہمارے لیے ہمیں آسمان سے زمین پہ لے کر آتے ہیں، اور استاد وہ ہے جو ہمیں زمین سے آسمان کی اوپر پہنچاتا ہے. آپ سوچیں استاد کا کیا مرتبہ ہے. بیٹا آپ یاد رکھیے گا کہ آپ کے اسکول میں بہت سارے بچے بہت پیسے والے ہوتے ہیں، پڈاروں میں آتے ہیں، اس میں آتے ہیں، اس میں آتے ہیں. مطلب بعض دفعہ استاد کی مالی حیثیت اس بچے کی مالی حیثیت کے برابر نہیں ہوتی ہے، مگر وہ ہوتا استاد ہی ہے. استاد بیچارہ حیثیت میں کچھ نہ ہو، مگر استاد کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ آپ کو زمین سے اٹھا کر عرش پہ پہنچاتا ہے. اور استاد واحد وہ شخص ہے جو آپ کو بادشاہ بنا دیتا ہے. خود بادشاہ نہیں ہوتا مگر بادشاہ بنا دیتا ہے. استاد کی حیثیت، بیٹا استاد کی حیثیت کا تو میں آپ کو سمجھا ہی نہیں سکتا ہوں، مگر اگر اتنا ضرور کہوں گا کہ استاد کی عزت کر لو گے تو زندگی میں بہت سے معاملات جو ہے نا تمہارے آسان ہو جائیں گے. علم حاصل کرو گے، وہ علم اگر حاصل کر لو گے اور استاد کی عزت نہیں کری تو اس علم کے اندر نور ختم ہو جائے گا. یہ یاد رکھنا بیٹا کہ وہ علم تم نہ صرف اپنے ساتھ بلکہ دنیا میں کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہو. مین چیز یہ ہوتی ہے. دوسری چیز یہ کہ استاد کا احترام کرنا شروع کر دو. زندگی میں تمہارے تو فیوچر کے اندر معاملات ہیں نا بیٹا، وہ بننا شروع ہو جائیں گے. استاد کی اتنی حیثیت ہوتی ہے. آپ کے اخلاق کے اندر ماں باپ اور اس کے بعد استاد کا لفظ ہے. استاد کی میں بات اس لیے زیادہ کر رہا ہوں کہ استاد کے درجے کو سمجھو. میں صرف ایک مثال دیتا ہوں بیٹا، اور ایک کہانی بتاتا ہوں اشفاق احمد کی جو میں نے پڑھی تھی ان کی کتاب زاویے سے. انہوں نے اپنا ایک واقعہ کوٹ کرا تھا استاد کی حیثیت اور اہمیت کے لیے. انہوں نے بتایا کہ میں ایک بار اٹلی میں گھوم رہا تھا، تو مجھے گاڑی کا وہاں لاس کا اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ کیا رول ہوتے ہیں، قوانین اور ضوابط جو ہوتے ہیں وہاں کے. تو مجھ سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی، تو ایک پولیس والا آیا، اس نے میرا چالان کاٹ دیا. چالان کٹ گیا، ٹھیک ہے میں چلا گیا. 2-3 دن گزر گئے، مجھے یاد نہیں رہا کہ مجھے جا کر اپنا چالان لینا تھا. جب دوبارہ روڈ پہ نکلا تو پھر یاد آیا یار میرا تو چالان کٹ گیا. تو میں نے کہا پہلے کورٹ جاتا ہوں. جب وہ کورٹ گئے اور جس کورٹ میں جج کے پاس ان پہ وہ تھا، تو ان کے پاس جا کر انہوں نے کہا جی میں اپنا چالان میرا کٹ گیا، چالان لینے آیا ہوں. تو کورٹ کے جب جج تھا نا، اس نے سے یہ پوچھا کہ آپ کرتے کیا ہیں؟ انہوں نے کہا میں ٹیچر ہوں. تو آپ بلیو کرو کہ وہ لکھ کیا رہے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ کہا ہے کہ میں ٹیچر ہوں تو اس وقت کورٹ کا جج کھڑا ہو گیا اور اس نے یہ کہا کہ ٹیچر از ان کورٹ. تو آپ یقین کرو بچوں کہ ٹیچر جتنے بھی تھے، مطلب وہاں پہ کورٹ کے اندر جتنے بھی جج کے ماتحت عملہ تھا وہ سب اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا. نہ صرف وہ احترام میں کھڑا ہو گیا کہ ہمارا ایک استاد جو ہے اس کو اس سے غرض نہیں تھی کہ استاد اٹلی کا ہے، پاکستان کا ہے، وہ صرف لفظ استاد کے اوپر کھڑے ہوئے. جبکہ کورٹ کے اندر ایک جج کی حیثیت
سے زیادہ کوئی نہیں ہوتا. اگر کورٹ میں بادشاہ چلا جائے نا, بادشاہ, تو کورٹ کے اندر جج بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو اٹھتا نہیں ہے, بادشاہ کو جا کر کھڑا ہونا پڑتا ہے. مگر اس وقت جج اٹھ کر کھڑا ہو گیا صرف استاد کی احترام میں. کہنے کا مقصد کیا ہے بیٹا کہ آپ یہ دیکھو کہ وہ قومیں جو ترقی کر رہی ہیں, جو وہ قومیں جو عظمت کو پاتی ہیں, وہ استاد کی کتنی حیثیت کرتی ہیں, صرف استاد کی حیثیت. اور جہاں تک ماں باپ کا تعلق ہے, اس کا تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اگر 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 آپ کے باپ کے جسم پہ, پورے جسم پہ چھالیں, آپ کے والد کے پورے جسم پہ چھالیں, اور ان میں سے پی پرٹس رہے, اور اس کے باوجود اگر آپ پوری اپنی زبان سے بھی وہ جو چھالوں میں سے رستا ہوا پیپ ہے اس کو زبان سے بھی صاف کرو گے نا, تو بھی اپنے باپ کا اور ماں کا حق ادا نہیں کر سکتے ہو. بیٹا اس چیز کو سمجھو, ماں باپ کی عزت, استاد کی عزت کرو گے تو دنیا میں مقام لے لو گے. اور اگر ماں باپ کی عزت میں کہیں تھوڑی کوتاہی ہوئی, بیٹا یاد رکھنا زندگی میں بہت کچھ حاصل کرتے ہوئے بھی سب کچھ گوا دو گے. آپ لوگ سب میچور ہو, سب سمجھدار ہو, اس بات کو سمجھو. آپ کا کہنے کا میرا مقصد یہ. اس کے بعد آتا ہے آپ کی کیریکٹر کے اندر برداشت. بیٹا میں نے آپ لوگوں کے اسکول کے پاس کھڑے ہو کر دیکھا, چھٹی ہوئی, بچے نکلے, جس ہلڑ بازی سے نکلے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ماں بہن کی گالیاں اسکول کے باہر, اچھے اچھے اسکول, اچھے علاقوں میں اسکول, اور وہ یہ کوئی اسکول, کوئی ٹیچر یہ نہیں سکھاتا بچوں کو کہ آپ گالی بکے, نہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ یہ حرکتیں کر رہے پھر رہے ہو. بیٹا اگر آپ کا ٹیچر اپنا بھی وقت دے رہا ہے, اپنا ٹائم دے رہا ہے, اپنی انرجی دے رہا ہے, آپ کا اسکول, آپ کے ماں باپ اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں صرف آپ کو کہ آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو جائے. بیٹا اتنا پتہ نہیں آپ کا باپ کس طرح اپنا پیٹ کاٹ کر وہ آپ کی پرورش کر رہا ہوگا. پتہ نہیں 10 چیزیں اس نے اپنے کپڑے نہیں پہنے ہوں گے, چھوڑ دیا ہوگا اس نے اس فیس کو دینے کے لیے. ماں کی آپ کی 10 آزائشیں ہوں گی, اس نے اپنے لیے کوئی جیولری نہیں بنائی ہوگی کہ اب یار اس منتھ کی مجھے فیس ادا کرنی ہے. کتنا اس نے معاملات کو کاٹا ہوگا, پتہ نہیں کہاں سے معاملات ہو, کاروبار ہوتا ہے, نہیں کبھی فائدہ ہو, کبھی نقصان ہوا ہو, پتہ نہیں کس سے ادھار لیا ہو, آپ کی فیس دینی ہے. وہ فیس اور کس طرح اس نے دیا ہو, آپ کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ ہمارا باپ کس طرح پورا کر رہا ہے, اور وہ فیس آپ کی جمع ہو رہی ہوتی ہے اور مسلسل پڑھ رہے ہوتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ آپ زندگی میں کسی مقام پر پہنچ جاؤ, کسی کے محتاج نہ ہو دنیا میں. بیٹا یہ یاد رکھنا آج میری بات کہ ایک واحد رشتہ باپ کا ہوتا ہے, واحد رشتہ باپ کا ہوتا ہے جو اپنی اولاد کو اپنے سے اوپر دیکھنا چاہتا ہے. کوئی اس دنیا میں کوئی رشتہ ایسا نہیں ہے. کمپٹیشن بھائیوں میں ہو گیا ہے, کمپٹیشن بہن بھائیوں میں ہو گیا ہے, کمپٹیشن دوستوں میں ہوتا ہے, کزنس میں ہوتا ہے. ہر تو کمپٹیشن کی دنیا آ گئی بیٹا. مگر ایک واحد باپ ہوتا ہے کہ جو کہ چاہتا ہے کہ یار میرا بیٹا قد میں مجھ سے اوپر ہو, میرا بیٹا شکل میں مجھ سے اوپر ہو, میرا بیٹا کیریکٹر میں مجھ سے اوپر ہو, میرا بیٹا علم میں مجھ سے اوپر ہو. کون سا ایسی جگہ نہیں ہے جہاں باپ یہ نہ چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا مجھ سے اچھا نہ ہو. میں اپنے بیٹے کے لیے بھی یہ چاہتا ہوں کہ آج اگر میں نے اگر 3 جگہ ماسٹرز کرا ہے, میں نے MBA کرا ہے, میں نے لا کرا ہے, تو میرا بیٹا PhD کرے. ہر باپ کی یہی خواہش ہے. بحیثیت باپ, بحیثیت ٹیچر, میں آپ کو یہی کہوں گا کہ اپنے ماں اور باپ کی حیثیت کو سمجھو بیٹا, کیونکہ زندگی میں ان کی عزت اور احترام میں کبھی کمی لے کر نہ ہو. جو میں نے آپ کے سامنے معاملات رکھا ہے کہ اگر آپ کے جسم پہ پھوڑے اور اس میں سے پی برس رہا ہے تو زبان سے بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتے ہو. بیٹا یقین کرو, آپ اگر مسلمان ہو نا, مسلمان اور مومن کا فرق سمجھتے ہو؟ نہیں. مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے, اور مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کی مانتا ہے. اللہ کی کیا ماننا؟ وہ تمام احکامات جو اللہ پاک نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں ان کو پڑھو, سمجھو اور اس پہ عمل کرو. ایسا ہی ہے نا قرآن پاک کے اندر کتنی جگہ ایسا ہے, برداشت کرو, صبر کرو, صبر کرنے والوں کے ساتھ. کیا اپنی زندگی میں ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا دوست ہمیں گالی بکتا ہے, ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. جاتے جاتے بس ہم اپنا کلچر یہ بن گیا ہے کہ آپ بس میں چڑھ رہے ہیں, کسی کا پاؤں پڑ گیا, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم لڑ رہے ہیں. یہ کلچر نہیں ہے ہمارا. ہم لوگوں کا کلچر, تہذیب ہے ہماری, وہ تہذیب ہمیں برداشت سکھاتی ہے. معاملات
आपकी, मैंने तीसरा लफ्ज़ कहा था कैरेक्टर बिल्डिंग के अंदर जो लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया था वो मामलात होता है, डीलिंग होती है। आप लोगों की डीलिंग इस तरह होना चाहिए कि आपके साथ आपके घर वाले तो बहुत दूर की बात है, आपका पड़ोस आपसे नाला ना हो, आपके दोस्त आप पर फ़ख्र करें। मगर बेटा एक चीज़ मैं ये देखता हूँ कि मैंने अपने बेटे से बात करी, बहुत से दोस्त बच्चों से बात करी कि ये जहनों में कॉन्सेप्ट बैठा है अगर हम जवाब नहीं देंगे तो हम डर जाएंगे, दूसरा हमें समझेगा कि हम डर रहे हैं। ऐसे ही होता है कि जी हमें जी उसने गाली दी है तो मैंने 2 गाली देनी है, वरना वो कि समझेगा डर गया मेरे से। ऐसे ही बेटा नहीं, बेटा गाली का जवाब गाली से नहीं होता। और गाली क्यों दो? अगर तुम अल्लाह की मानते हो और मोमिन हो तो बेटा याद रखना कि अल्लाह फरमा रहा है कुरान पाक के अंदर कि मुझे सबसे नापसंद है लफ्ज़ बातें। लफ्ज़ बातें क्या है? लफ्ज़ बातें यही वो गालम गलोच है जो हम जिंदगी के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। माँ बहन की गालियाँ हमारे मुंह से निकल रही हैं, हमें एहसास ही नहीं होता है। किसी से पूछे यार तूने गाली बकी, वो कहेगा यार मैंने तो कोई गाली नहीं बकी। वो इस तरह बक जाता है कि उसको उस गाली का अंदाजा नहीं होता है। और अल्लाह कह रहा है मुझे नापसंद है। बेटा मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दो कि जो चीज़ अल्लाह को नापसंद हो और वो चीज़ करोगे तो क्या ज़िंदगी में बरकत हासिल कर सकते हो? नहीं हासिल होगी। तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर तुम्हारा जो मेन बरकत का जो मंबा है वो तुम्हारे फ्यूचर, तुम्हारा तालीम है। बेटा तालीम बैठोगे पढ़ नहीं सकोगे, आगे जब पढ़ नहीं सकोगे तो फिर आगे बढ़ कैसे सकोगे? तो ये तमाम चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, और याद रखना ये 3 चीज़ें कैरेक्टर बनाती हैं, और 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके कैरेक्टर को बर्बाद कर देती हैं, जो आपके कैरेक्टर को डेवलप करने में, यानी कि आपकी कैरेक्टर साजी के अंदर नफ़ी है। अपने अंदर अपनी ज़िंदगी से गुस्से को निकाल दो बेटा, नफ़रत को निकाल दो अपनी ज़िंदगी से, और इंतकाम की आग से निकल जाओ। नहीं लेना इंतकाम, माफ़ करना है। अल्लाह जगह जगह फरमा रहा है कि मुझे वो बंदे बहुत पसंद है जो माफ़ कर देते हैं। आप लोग कितना माफ़ करने वाले हैं? फ़ौरन गुस्सा आता है, फ़ौरन इंतकाम लेते हैं कि नहीं यार छोड़ेंगे नहीं। ये कौन है? एक बच्चे ने, बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर बेटा इन तमाम चीज़ों को आप समझें, आपको बुलाने का मकसद ये। और दूसरी बात ये तो वो चीज़ें जो आपने ज़िंदगी में अडॉप्ट करनी है। मैं यहाँ सिर्फ एक बात कहूँगा और इसको डाइवर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि कैरेक्टर के अंदर जब तक कैरेक्टर नहीं है बेटा, तालीम हासिल करके भी कुछ नहीं हासिल करोगे। मिसाल सुनते हो ना यार, लोग कहते हैं यार पढ़ा लिखा जाहिल, सुना है ना? वो क्यों कहते हैं? एक पढ़ा लिखा आदमी और वो जाहिल है, वो किस तरह? वो पढ़ा लिखा जाहिल बेटा इसी तरह ही होता है कि आपके अंदर ना बर्दाश्त है, ना सब्र है, ना मामलात को डील करने का मामला है। तो बेटा इस चीज़ के अंदर वो उस चीज़ को, आपका पढ़ा लिखापन नज़र आना चाहिए। वो आपका पढ़ा लिखापन आपकी गुफ्तगू, आपकी चाल में नज़र आना चाहिए, आपके बैठने में वो पढ़ा लिखापन नज़र आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है जो पढ़ा लिखा आदमी होता है ना बेटा, वो अगर खामोश हो भी ना तो भी पता चलता है कि वो पढ़ा लिखा है। और आपका एटीट्यूड जो होता है ना वो डिपेक्ट करता है आपके घर के माहौल को। काइंडली माँ बाप बहुत अच्छे हैं, मेहनत करने वाले, मोहब्बत करने वाले हैं। कोई माँ बाप अपनी औलाद को ये नहीं कहता कि तू चोर बन जा, तू डकैत बन जा, तू टेररिस्ट बन जा। हर माँ बाप, अगर बाप खुद भी डाकू होगा ना तो फिर भी नहीं चाहेगा कि मेरी औलाद डाकू बने। ये देखो ये जज्बा होता है बाप का, ये जज्बा होता है बेटा। इस चीज़ को वो माँ बाप के दर्जात को इसलिए अल्लाह ने बुलंद करा है। तालीम बेटा आप लोगों का जो आज आप लोगों को जो लेक्चर देने का मकसद था, अब मैं अपने उस मकसद पर आ रहा हूँ। वो मकसद था कि अब आप लोगों के पेपर करीब आ चुके हैं, ठीक है ना बेटा? अब आप लोगों की तालीम, अब आप लोग अपनी पढ़ाई पे फोकस करो बेटा। एक चीज़ मैं आपसे बोलूँगा, ज़िंदगी के अंदर तालीम को हासिल तो कर ही लेता है आदमी, वो मकसद नहीं होता। ज़िंदगी में अब आप लोग इस अपनी अमली ज़िंदगी के अंदर, मैं तो ये समझूंगा कि ये पहला स्टेप है आपका, जब आपने उठा दिया, ठीक है बेटा? अब दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप आपको उठाना है। ज़िंदगी आसान नहीं है, मजाक नहीं, ज़िंदगी को सीरियस लो।
یہ 2 سال اتنے امپورٹنٹ ہیں بیٹا. اگر ان 2 سالوں میں اگر تم لوگوں نے اس کو معاملے کو نہیں لیا تو تم لوگ زندگی میں کبھی آگے نہیں جا سکو گے. یہ 9th اور 10th کلاس یہ ریل کی ہڈی ہوتی ہے. پڑھ جاؤ گے بہت کچھ کر جاؤ گے. ایم بناؤ, لانگ ٹرم پلاننگ, شارٹ ٹرم پلاننگ پہ چلو, اپنے گول سیٹ کرو. آپ میں سے کتنے لڑکوں بچوں نے اپنے گول سیٹ کرے ہیں؟ ایمانداری سے مجھے بتاؤ, ہاتھ اٹھاؤ. کسی نے گول سیٹ کرا ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آگے جا کے آٹو موبائل انجینئر بننا بیسکلی. پھر آٹو موبائل انجینئرنگ کے بعد نیوی, جو میرے اپنے فیملی ممبرس بھی ہیں, تو نیوی میں پھر میں نے اپنا اپلائی کرنا ہے نیوی کے لیے. پھر نیوی کے بعد میرے دادا وکیل تھے, تو اس کے اوپر مطلب کہ جو فیملی کا جو ٹریڈیشن ہے, جس سے سب نے بولا ہے کہ آگے جا کے وکیل بننا ہے, تو میں اپنا وکیل بننے کا. بیٹا ایک چیز یاد رکھنا, اب یہ کمپٹیشن کا دور شروع ہو چکا ہے. جی یہ تو ہے, ٹھیک ہے نا. اب کمپٹیشن کے دور کے اندر آپ نے وکیل بننا ہے, کسی نے پائلٹ بننا ہے, کوئی انجینئر بننے کا خواب رکھتا ہے, مگر اب یہ خواب کس طرح پورا ہوگا؟ یہ یاد رکھنا بیٹا. اب اتنا کمپٹیشن ہے, اب 1 لاکھ 1.5 لاکھ بچہ کراچی کے اندر ایگزام میں 9th اور 10th میں اپیئر ہوتا ہے. یہ بات سچ ہے, 1 سے 1.5 لاکھ بچے اپیئر تو ہوتے ہیں. کچھ بچے یا تو نقل سے پاس ہوں گے یا کچھ محنت سے اپنی. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ بچے زیادہ جتنے نقل سے پاس ہوتے ہیں نا, آگے جا کے کامیاب مل پا دیتے ہیں. صحیح, وہی بات, یہ بات مطلب کہ جو مین ہے ہمیشہ سے, نقل کرو گے کامیاب نہیں ہوں گے, اپنی محنت سے کرو گے کامیاب ہوں گے. بیٹا 8 میں آپ کی کیا پرسنٹیج آئی تھی؟ میری پرسنٹیج اتنی صحیح نہیں بنی تھی, کیونکہ میری اپنی طبیعت بھی خراب تھی, اور پچھلا میرا اتنا صحیح بھی نہیں تھا ریکارڈ. تو پھر میں ریسیٹ دیا تھا, ریسیٹ دینے کے بعد میرا 72 بنا تھا. اس طرح وہی بات میں بات ہوں اپنی بات پہ. بچوں یہ یاد رکھیں کہ 9th اور 10th کے اوپر جو میرا انفیسائز کرنے کا وقت ہے, اس وقت آپ لوگوں کو ٹارگیٹ 90% کو لے کر چلنا ہے. یہ اس وقت جو آپ کا شارٹ ٹرم کا گول جو ہے نا, وہ 90% کا ہے. 90% آپ لوگ لے کر چلو گے تو 90 لے بھی سکتے ہو. بات ہوتی ہے کہ آپ میں کتنا ڈیووشن ہے. ٹھیک ہے بیٹا, زندگی کے اندر گول سیٹ کرو. گول آدمی کے مقاصد جو ہوتے ہیں نا, آپ کا پہلا گول ہونا چاہیے 90%. ایک 90% اس لیے میں کہہ رہا ہوں بیٹا, اب 1-1.5 لاکھ بچے جب ایگزام میں اپیئر ہوں گے نا, 1-1.5 لاکھ بچے, تو اس میں سے صرف چند بہترین کالجز ہیں جن میں سے چند ہزار بچے اپیئر جائیں گے صرف, اور وہ 80 سے لے کر 90 جن کی پرسنٹیج ہوگی وہی بچے اپیئر ہو سکتے ہیں. تو یاد رکھنا بیٹا کہ اس مقصد کے لیے آپ لوگ, اب آپ کا مقصد پہلا کہ تعلیم حاصل کرنا ہے ایک اچھے, اور تعلیم کو رٹے کے ساتھ نہیں لو بیٹا, رٹا برباد کر دے گا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کے گول کے اندر اچھا کالج ہوگا نا. اگر آپ نے 90% لے لیا تو ایک اچھے کالج میں داخلہ مل جائے گا, اور اچھے کالج میں سے جب داخلہ حاصل کر لو گے تو بہت چانسز ہوتے ہیں کہ اچھی یونیورسٹیز میں چلے جاؤ گے. کراچی کے اندر صرف چند گنتی کی یونیورسٹیز ہیں جو جن کے اندر انجینئرنگ اور میڈیکل پڑھایا جاتا ہے. 1-1.5 لاکھ بچہ 9th اور 10th سے سٹارٹ لیتا ہے, اور انجینئرنگ اور میڈیکل کالج میں صرف 1,500-2 ہزار بچہ پہنچتا ہے بیٹا. اس 1,500-2 ہزار بچوں میں اپنے آپ کو شامل کرو. ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ کو اپنے ٹارگیٹس بنانا پڑیں گے. اپنے لیے زندگی میں ٹارگیٹس بنانے کے لیے, گول بنانے کے لیے ول پاور چاہیے ہوتا ہے بیٹا, بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور اس کے لیے آپ لوگوں کا جو مین چیز ہے جو کہ کس طرح کیا جاتا ہے, میری بات تو بڑا آسان لگ رہی ہے نا یار, کس طرح ہمارے کھڑے بیٹھ کر یا قدم میں بیٹھ کر یہ بات تو کہہ رہے ہیں کہ یار یہ حاصل کرو اور وہ حاصل کرو. بچوں, میں کردار سازی کے حوالے سے جو بھی ہماری باتیں چل رہی ہیں اس میں, کیونکہ آپ کے ساتھی ابھی آئے ہیں, میں تھوڑا سا پیچھے کا بھی چاہوں گا ریویو کر دوں, اور یہاں سے میں اس کو دوبارہ سے اسی ٹاپک کو لوں گا, اور اس کے اندر سے اتنا کہوں گا بیٹا, آپ لوگ اپنی شخصیت کو بناؤ, کیریکٹر بناؤ, اور کیریکٹر آپ لوگ اپنے کو کوئلہ نہ بناؤ بیٹا. اس طرح نہ بنو کہ کوئلہ کی طرح. میں اس لفظ کوئلہ اس لیے استعمال کر رہا ہوں بیٹا کہ کوئلہ وہ شے ہے کہ اگر آپ وہ جل رہا ہوتا ہے نا, ہاتھ میں لوگے تو ہاتھ جلا دے گا,
ٹھنڈا ہوگا ہاتھ میں لوگے ہاتھ کالا کر دے گا. تو بیٹا اپنے کو کوئلہ نہیں سمجھو, اپنے کو ایک تناور درخت بنا دو. دیکھو بات یہ ہوتی ہے درخت کیوں کہا میں نے, صرف اس لیے کہہ رہا ہوں درخت کہ بیٹا آپ لوگوں کو درخت کو دیکھو, آپ جب خود دھوپ میں کھڑا ہوا ہوتا ہے, وہ میں درخت کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ خود دھوپ میں کھڑا ہوتا ہے مگر آپ کو سایہ دے رہا ہوتا ہے. دوسرا یہ دیکھو کہ آپ اسی درخت سے پھل کو بھی لے رہے ہوتے ہو, فائدہ دے رہا ہے نا آپ کو. گرمی میں آتے ہو, دھوپ میں آتے ہو, درخت ہوتا ہے اس کے نیچے بیٹھ جاتے ہو, اس کی چھاؤں میں بھی بیٹھتے ہو. بھوک لگتی ہے, اسی درخت سے آپ پھل بھی کھا رہے ہوتے ہو. اور لکڑہارے تو یہاں تک کرتے ہیں کہ اسی درخت سے جب وہ درخت پھل دینے کے قابل نہیں ہوتا تو اسی درخت کو کاٹ بھی دیتے ہیں. آپ درخت والی شخصیت پیدا کرو کہ کٹنے کے بعد لکڑی بکتی ہے تو لکڑہارے کا پیٹ بھی بھر جاتا ہے. دوسرا وہ لکڑی کی کوالٹی دیکھو بیٹا کیا ہے کہ وہ درخت فائدہ کہاں پہ دے رہا ہے کہ وہ جب وہ جل رہا ہوتا ہے تو آپ کی چولہے جلانے کے بھی کام آتا ہے, آپ کو انرجی دینے کے بھی کام آتا ہے. مطلب اس میں ہر جگہ کام ہی کام ہے. تو اپنے آپ کو درخت کی طرح بنا دو, کوئلے کی طرح نہیں بنا. زندگی میں وہ لوگ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے ہیں جو نہ اپنے لیے فائدہ کریں نہ دوسرے کو فائدہ دیں. اور ایک بات یاد رکھنا بیٹا, اپنی زندگی کے اندر ایک چیز آج سے عہد کرو میرے ساتھ کہ اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ. یاد رکھنا, میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں, ایک تو قرآن پاک کے اندر اس کی بڑی وعید آئی ہے کہ انسان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا فائدہ بخش رہے, جس کو منافع بخش رہے, جس کا فائدہ پہنچے جس کو. بیٹا ورنہ انسان پیدا ہوتا ہے اور مر جاتا ہے, پتہ نہیں چلتا کہ وہ کب آیا اور کب چلا گیا. اپنے کو انسان کے لیول پہ لے کر آؤ. ابھی صرف تم آدمی ہو, صرف کھا رہے ہو, پی رہے ہو, سو رہے ہو, اٹھ رہے ہو, جاگ رہے ہو, آدمی بنے رہو. اگر یہی کام تم آدمی کے لیول سے, اگر تم نے کوئی غلط کام کرنا شروع کر دیا, چوری کرنا, ڈکیتی کرنا, مارنا ڈالنا, تو پھر جانور کے لیول پر آ جاؤ. بیٹے انسان جانور کے لیول پہ تو تم لوگوں کو میں نہیں کہوں گا کہ تم لوگ آؤ, تم لوگ پڑھ لو, ماں باپ کی انویسٹمنٹ ہے, اس کو کہیں نہ کہیں نظر آنا چاہیے. آدمی نہ بنو, انسان بن جاؤ. انسان کا لیول دوسرے کے لیے کچھ کرنے کا ہوتا ہے نا بیٹا, کرو. دیکھو ایک بات یاد رکھنا کہ یہ بات میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ آپ نے کبھی سانپ کو دیکھا ہے؟ دیکھا ہے نا, بچھو دیکھا ہے؟ یہ وہ جانور ہیں بیٹا جو موذی جانور ہیں, انسان سے نقصان ہے. یاد رکھنا بیٹا. میں دوسری بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انسان کے لیول پہ آ جاؤ, اپنی ذات سے کسی کو فائدہ دے دو, بغیر خود کو فائدہ حاصل کیے کہ یار کہ مجھے اس سے کوئی فائدہ تمہیں اللہ دے گا, اس کا تمہارے معاملات زندگی میں بڑے سدھریں گے. آپ اس کے لیے کچھ کر دو, جانور کے لیول سے ہٹ جاؤ, انسان کے لیول پہ کھڑے ہو آ کر فائدہ پہنچاؤ. دیکھ اس کی مثال یہ ہے, نقصان پہنچاؤ گے تو بھی برباد ہو جاؤ گے. سانپ اور بچھو کی جو میں بات کر رہا تھا, اپنی بات کو کاٹ کر میں اس لیے اس طرف آیا ہوں کہ سانپ اور بچھو سے انسان کو نقصان ہے. کبھی ان کی پیدائش کا پتہ ہے بیٹا کہ کس طرح پیدا ہوتے ہیں اور کس طرح مرتے ہیں؟ جس چیز سے انسان کو نقصان ہے, اللہ نے اس کی نسل کشی بھی اسی میں ہی رکھتی ہے. سانپ اتنے انڈے دیتا ہے, کہتے ہیں اگر سانپ اپنے بچوں کے انڈے نہ کھا جاتا نا تو پوری دنیا میں صرف سانپ ہی سانپ ہوتے ہیں. اللہ نے کیسے نسل کشی کری کہ وہی سانپ ہوتے ہیں, چند سانپ جو بچ کے نکل جاتے ہیں. اللہ نے ایک سانپ سے ہی اس کے بچوں کو مروایا. انسان کو نقصان ہے. بچھو ایزا دینے والا, نقصان دینے والا جانور انسان کو, اللہ نے اس کی برکت کس طرح ختم کر کر اس کے اوپر ایک لعنت کی توق اس کے اوپر کیسے ڈال دی ہے. جب بچھو پیدا ہوتا ہے نا تو بچھوانی کا پیٹ پھٹتا ہے, اس میں سے بچھو بلل کے باہر آتے ہیں. تو جب وہ بچھو بلک کے باہر آتے ہیں اور پیٹ پھٹتا ہے بچھوانی کا, تو اس کے بعد وہی بچھو جو جس کو اس نے پیدا کیا ہوتا ہے وہی اپنی ماں کو کھاتے ہیں. آپ نے دیکھا کتنا عبرت, جس سے انسان کو پہنچا, نقصان پہنچا, اللہ نے اسی کے اندر اس کی نسل کشی کر دی. شیر درندہ ہے, انسان کو فائدہ نہیں ہے, اس سے نقصان ہے, چیر دیتا ہے, پھاڑ دیتا ہے, اسے غرض نہیں ہے. آپ اس کو پالو ساری زندگی اور پھر بھی آپ کو کاٹ دے گا. اللہ پاک نے اس کے اندر بھی یہی صفت رکھی ہے کہ وہ اپنے شیر جب بچے جس کے پیدا ہوتے ہیں نا
تو وہ اپنے بچوں کو ہی کھا جاتا ہے. شیرنی 1-2 بچے چھپا پاتی ہے, باقی 5-6 بچے پیدا ہوتے ہیں, سب مر جاتے ہیں.